کڑی سے کڑی سزا ان بےغیرت سیاسی رہنماؤں کی عبرتناک ہونی بہت ضروری ہے کہ آج یہ بیٹھ کے جیلوں سے میسیجز کروا رہے ہیں کہ ہم سے بات چیت کر لیں. کوئی آ کے کہہ رہا ہے, میسج کرا رہا ہے, فون کر رہا ہے کہ بھائی مجھے معافی دے دے, میں یہ سارا ملبہ اس پہ ڈال دوں گا. آج ان سب ایشوز کے اوپر 9 مئی کے سانے کے اوپر آج آدھا تیتر اور آدھا بٹیر, میں رو بھی رہا ہوں, میں لڑکھڑا بھی رہا ہوں, میں کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا. ان کا جمہوریت, ان کے جو اوور جمہوریت بنے ہیں, جو ملک کے باپ بنے ہوئے ہیں, یہ پاکستان سے بڑے ہو گئے ہیں بغیرت. ان بغیرتوں کو آپ سزا دینے کی ضرورت ہے, اور اس میں کوئی یو ٹرن نہیں ہوگا. اس میں کوئی پرانے پریسیڈنٹ کے تحت معافی نہیں ہوگی, کیونکہ اگر معافی ہوئی تو پھر ہمارے جیسے لوگ ملک بچانے کے لیے جو نکلے تھے, جنہوں نے غداری کے میڈل بھی لیے, جنہوں نے اپنی والدہ جن کی ڈیتھ ہو چکی ہے ان کے بھی بارے میں سوشل میڈیا میں بکواس سنی, پھر جب وہ اپنے ہاتھ میں لے لیں گے پاکستان کو بچانے کے لیے تو وہ چیز ٹھیک نہیں ہوگی. ابھی بھی میں بہت ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں, اور بہت ذمہ داری سے کنارے اور شایوں میں باتیں کر رہا ہوں, سمجھا رہا ہوں کہ بس کرے ڈرامہ, یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر بند کرے. فوج کے ساتھ کھڑے ہیں, کھڑے ہونا چاہیے, کھڑے رہنا چاہیے, کیونکہ فوج آپ کی دفاع ہے. آپ کے جو شہید ہو رہے ہیں جوان, ان کی قدر کریں, وہ بھی ہم میں سے ہی ہے. وہ وہاں جانے دیتے اور یہاں ہم سیاست کا بازار چمکاتے ہیں. شرم آنی چاہیے. پولیس, جو حال پولیس کا آپ نے کیا, پولیس ہماری ایسی نہیں تھی, اس کو کھڑا کریں, ان کے ساتھ کھڑے ہوں. عدلیہ کو طاقتور کریں. جو ہمارے علماء دین ہیں ان سے کہتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں تو آپ فتوے دیتے ہیں, آ کر اپنا رول پلے کریں. جو وکلا ہے ہماری, جو بیک بون ہے, پڑھی لکھی قوم بھی ہے, قانون بھی جانتی ہے, وہ آگے بڑھیں. اب ملک بچانے کی باری ہے, آدھا آدھا کھیل بند کریں. یہاں بھی اچھے, وہاں بھی اچھے, ادھر بھی اچھے. فوج میں بھی کوئی چیز غلط ہوگی تو کھڑے ہوں گے ہم. یہ اصول بنائیں. میں نے 6 مہینے پہلے جو ساری باتیں کی تھی, ایک ایک بات, نہ میں قتل کا حصہ بنا, نہ قتل و غارت کا حصہ بنا, نہ میں افواج کے خلاف پروپیگنڈا کا حصہ بنا, نہ میں آگ بجھانے کا, آگ لگانے والوں میں سے ان کا حصہ بنا. اگر مجھے اس چیز کے اوپر سیاست کرنی ہے کہ میں لوگ معصوموں کو اپنے اقتدار کے لیے, اپنی ہوس کے لیے, اپنی نالائکی چھپانے کے لیے, اپنی کرپشن بچانے کے لیے بچے, معصوم ماں بہن بیٹیوں کو گمراہ کروں اور اپنی تنصیبات میں آگ لگوا دوں, پاکستان کو آگ میں جھونک دوں, تو میں اس سیاست کو لعنت بھیجتا ہوں. آج اپنے آپ کو سیاست دان کہلوانے والا, اسٹوڈنٹ بھی کہلانے والا شرمناک چیز ہے. پھر میری گزارش آخر میں ہوگی کہ پلیز آرمی ایکٹ کے تحت ضرور ایکٹ کریں, سخت سے سخت سزا دیں. اس میں دو رائے نہیں ہونی چاہیے اور ڈیلے نہیں ہونا چاہیے. انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. جو جیلوں میں قیادتیں بیٹھی ہوئی ہیں, جن میں گٹر کے کیڑے سانپ موجود ہیں اور خاص بھی موجود ہیں, جن کی خاص ڈائریکشن کے تحت گھر میں بھی وار ہوا ہے, ان سب کو کیفے کردار تک پہنچائے. لیکن ان معصوم بچوں کا ضرور خیال رکھیں جو گمراہ ہو گئے. ان ماں بہن بیٹیوں کو پلیز تھوڑا سا ان کے لیے ایز آف کریں. ان کو گمراہ کیا گیا ہے ایک سازش کے تحت, مذمت سازش کے تحت, آرگنائزڈ وے میں. ان کو, کیونکہ میں حصہ رہا ہوں, مجھے ایگزیکٹلی پتا کیا ہوا ہے, اور یہ بھی میں پیٹ کر 9 مئی سے پہلے بھی کہتا رہا, 9 مئی کو بھی یہ کہتا رہا کہ آپ لوگ گمراہ نہ ہو, آپ سے آگ لگوائیں گے, آپ کا کوئی والی وارث نہیں ہوگا, آپ کو چھڑانے بھی کوئی نہیں آئے گا. اور آپ نے دیکھا, پاکستانی قوم نے دیکھا کہ آج سب نے, تحریک انصاف کے لیڈرز نے لا تعلقی کا اظہار کر دیا ہے کہ ہمارا ان بچوں سے, ماں بہن بیٹیوں سے کوئی تعلق نہیں. تو پھر کیوں کر رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو عقل سے کام لینا چاہیے. ضرور پسند کریں پارٹیز کو, پولیٹیکل پارٹیز کو ضرور خیال کریں, ان کے ساتھ کھڑے ہوں, پرامن احتجاج بھی کریں, اپنی آواز کو اٹھائیں, لیکن کسی کے کہنے پہ آگ, قتل و غارت جیسی چیزوں پہ نہ ملوث ہوں. کیونکہ جب آپ کے گھر سے آپ کو اٹھایا جائے گا اور آرمی ایکٹ کے تحت یا سپریم کورٹ کے تحت یا ہائی کورٹ کے تحت قانونی طور پہ سزائیں ہوں گی, تو آپ کا والی وارث کوئی نہیں ہوگا, آپ کی پوری زندگی تباہ ہو جائے گی, آپ رل جائیں گے. پھر کہتا ہوں, ان بغیرتوں پہ اعتماد نہ کریں. ابھی یہ بغیرت کیڑوں کی لائن شروع ہوئی ہے, ابھی اس میں سانپ بھی میسج کروا رہے ہیں. اور میں آئندہ آنے والی جتنی پریس کانفرنسز ہوگی, قوم کو شواہد بھی دوں گا
जैसे मेरी हर बात सच्ची होती जा रही है अल्लाह के फजल से, शवाहिद भी दूंगा कि ये कितने बेईमान, कितने मुनज़्ज़म तरीके से सब कुछ करवाते हैं, फरमाइशी प्रोग्राम से जाते हैं और फिर बेगैरत आके रोते भी हैं, दर्द भी दिखाते हैं और इधर भी खेलते हैं और उधर भी खेलते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने मुल्क का ये तमाशा किया। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का अभी नाम लेना पसंद नहीं करूंगा, लेकिन मैं जरूर बता रहा हूं कि इमरान खान साहब को फाइनली ये सारे बेगैरत मिलकर उस बंद गली में ले आए हैं कि अल्लाह ताला तो निकाल सकता है, वरना दुनिया की कोई ताकत अब इस चीज को नहीं बचा सकती। अब हमारा डिसाइडिंग पॉइंट आ चुका है कि या सियासत या सियासी पार्टी का खड़ा होना है पीछे, या पाकिस्तान के लिए खड़ा होना है। अब पाकिस्तान और सियासत और सियासी पार्टियों का डिफरेंशिएट करके हमें खड़ा होना है। लानत भेजें पॉलिटिक्स को, लानत भेजें सियासी पार्टियों को, लानत भेजें सबको। पाकिस्तान क्या खड़े हो? पाकिस्तान है तो हम हैं, हम पाकिस्तान है तो अदलिया है, पाकिस्तान है तो फौज है, पाकिस्तान है तो ये इज्जत, मीडिया, रिकग्निशन सारी है। असूलों की सियासत करें। मैं 6 महीने पहले निकला था तो बड़ी बातें मैंने अपने बारे में सुनी और यही बेगैरतों का मैं जिक्र करता आ रहा था, और आज बेगैरत जो है वो एक्सपोज हो रहे हैं पूरे पाकिस्तान के आगे। ये मीडिया वाले मेरे दोस्त बैठे तनकीद मुझ पर ही बहुत करते हैं, बहुत सिखाया इन्होंने मुझे 15 साल में। आज खुद कह रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड, उनको सब पता है, इनको वो पता है जो हमारे दिल में होता है। तो पाकिस्तानियत जगाए। मैं भी कोई इतना बड़ा पाकिस्तानी या शलवार कमीज पहन के प्राइड लेने वाला आदमी नहीं था। हमें वो तरबियत मिली थी जिस तरबियत के तहत हमेशा ऊपर झगड़ा लो, असूल का झगड़ा लो, असूल पे खड़े रहो, असूल में खिलाफ अपने घर वालों के भी आगे खड़े हो जाओ। हम तो खड़े हो गए, लेकिन अब अगर ये जंग लड़नी पड़ी पाकिस्तान को बचाने के लिए, किसी सूरत तक जाना पड़ा और अपने इदारों को और अपनी अफवाज को और अपने शहीदों को बचाने और डिफेंड करने के लिए किसी हद तक जाना पड़ेगा, हम जाएंगे और मैं जाऊंगा। किसी का बाप कुछ कर सकता है मेरा तो कर ले, मेरी जितनी फाइलें हैं खोल सकते हैं तो खोल लें, क्योंकि मेरे पास डरने के लिए कुछ है नहीं, इसलिए मैं खुल के बोलता हूँ और बोलता रहूंगा। और सोशल मीडिया के बच्चों को मेरा खास पैगाम है कि प्लीज गुमराही के काम में ना करें, क्योंकि जब कानूनी कार्रवाई होगी तो फिर आपकी कीबोर्ड से ज्यादा चीखों की आवाजें आती हैं, वो ना